گزشتہ ہفتے کو آپ حضرات کے سامنے سورہ لہب کی کچھ تفسیر آ گئی تھی، لیکن میں نے بتایا کہ ان صورتوں میں سے ہر صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے کچھ سبق بھی رکھے ہیں، کچھ نصیحتیں بھی رکھی ہیں۔ اور اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ بھی بیان فرمایا ابو لہب کا۔ اور قرآن میں جہاں کہیں بھی کوئی واقعہ آتا ہے اس کا مقصد صرف واقعہ بیان کرنا نہیں ہوتا ہے۔ قرآن میں بہت سارے قصے ہیں، واقعات ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بھی ہیں، آپ سے پہلے نبی رسولوں کے بھی ہیں۔ تو قرآن کا مقصد صرف قصہ کہانی بیان کرنا نہیں ہے، بلکہ اس قصے میں، اس واقعے میں جو عبرت ہے، جو سبق ہے، وہ سبق اللہ ہمیں سکھاتا ہے۔ ایک میسیج اللہ اس واقعے کے ذریعے ہمیں اور آپ کو دیتا ہے۔ تو اس صورت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ابو لہب کا واقعہ بیان فرمایا، اور یہ بھی بتا دیا کہ ابو لہب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، آپ کا خاندان کا تھا، آپ کی برادری کا تھا، قریش تھا، سید بھی تھا، مالدار بھی تھا۔ یہ ساری تفسیر گزر چکی۔ اب اس صورت کے اندر جو ہمیں سبق اللہ دے رہا ہے ان میں سب سے پہلا سبق کیا ہے؟ تو سب سے پہلا سبق یہ ہے تبت یدا ابی لہب وتب۔ پہلا سبق یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کو بد دعا سے شروع کیا ہے۔ بد دعا اللہ تعالیٰ نے ابو لہب کو دی ہے۔ اب دیکھیے کتنی حیرت کی بات ہے کہ دعا بھی اللہ ہی قبول کرتا ہے اور بد دعا بھی اللہ ہی قبول کرتا ہے۔ اور ابو لہب اور اپنی قوم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کر کہا تھا کہ بھئی میں نبی ہوں، مانو مجھے۔ تو کچھ لوگوں نے مانا اور کچھ لوگوں نے ٹھکرا دی بات، اس میں ابو لہب حضور کا چچا بھی۔ اور ابو لہب نے ٹھکرائی نہیں بلکہ آپ کی شان میں گستاخی کی، اور آپ کی شان میں گستاخی کی زبان سے بھی اور ہاتھ سے بھی، پتھر بھی مارا اور زبان سے بھی کہا کہ اے محمد نعوذ باللہ تو برباد ہو جائے، اس لیے ہمیں بلایا یہاں پہ۔ یہ زبان سے گستاخی کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ ہی دعا کو قبول کرنے والا، اللہ ہی بد دعا کو قبول کرنے والا۔ اور پھر اس صورت کی شروعات اللہ نے بد دعا سے کی کہ ابو لہب برباد ہو جائے، وتب، اور وہ برباد ہو گیا۔ اس آیت سے اللہ ہمیں یہ پیغام دینا چاہتا ہے کہ دیکھو بد دعا یا دعا قبول کرنا نہ کرنا صرف میرا کام ہے۔ بندے تیرا کام تو صرف ہاتھ پھیلانا ہے میرے سامنے، تیرا کام تو جھولی پھیلانا ہے بس۔ قبول کرے تب اللہ کی مرضی، قبول نہ کرے تب اللہ کی مرضی ہے۔ قبول اگر اللہ کرتا ہے تو وہی ہمارے لیے بہتر، اور اگر اللہ قبول نہیں کرتا ہے تو وہ بھی ہمارے لیے بہتر ہے۔ ہم مصلحتوں کو، حکمتوں کو جانتے نہیں ہیں، لیکن اللہ تو جانتا ہے نا۔ جیسے ہمارا کوئی چھوٹا بچہ ہو 1.5-2 سال کا، ڈاکٹر نے کہا اسے میٹھا نہیں دینا، اب ہمارے ہاتھ میں، آپ کے ہاتھ میں بچے نے کوئی میٹھی چیز دیکھ لی، اب وہ رو رہا ہے کہ نہ مجھے یہ چاہیے، لیکن باپ ہے کہ دینے کو تیار نہیں۔ بچہ رو رہا ہے موٹے موٹے آنسو سے، بلک بلک کے، سسک کے، ہچکیاں باندھ کے رو رہا ہے، لیکن باپ دینے کو تیار نہیں ہے، کسی بھی حال میں دینے کو تیار نہیں ہے۔ اب اگر کوئی اجنبی دیکھ لے اس منظر کو تو کیا کہے گا؟ ہے جی، کیا کہے گا؟ بھائی دے دینی چاہیے۔ اور کتنی تو یوں کہیں گے کتنا ظالم باپ ہے، بیٹے کو ٹافی نہیں دے سکتا، لیکن جو باپ جانتا وہ دیکھنے والا تو نہیں جانتا۔
باپ کے لیے اور بیٹے کے لیے بھی بہتری اسی میں ہے کہ اس کو ٹافی نہ دی جائے، اگرچہ یہ تھوڑی دیر پپولے گا، مٹھاس اس کی محسوس کرے گا، خوش ہو جائے گا، لیکن باپ کے لیے بھی اور بیٹے کے لیے بھی خیر اسی میں سے ٹافی نہ دی جائے۔ ایسے ہی بندہ بھی اللہ سے بہت ساری ٹافیاں لینا چاہتا ہے، اللہ سے بہت ساری ٹافیاں لینا چاہتا ہے، اللہ یہ ٹافی بھی دے دے، اللہ یہ ٹافی بھی دے دے، اللہ یہ ٹافی بھی دے دے، اللہ وہ ٹافی بھی چاہیے، لیکن اللہ دیتا نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ میرے بندے جیسے تو اپنے بیٹے کے لیے جیسے تو جانتا ہے دوسرا نہیں جانتا، میں نے تجھے پیدا کیا ہے نا، تو یہ چیز تیرے لیے بہتر ہے کہ نہیں ہے میں جانتا ہوں، میرے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے، کوئی نہیں جانتا ہے میرے علاوہ۔ تو اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ دعا ہو یا بد دعا ہو، قبول کرنے والا صرف اللہ ہی ہے، باقی کوئی نہیں ہے۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، ہے کوئی مضطرب اور پریشان حال کی دعا کو قبول کرنے والا؟ ہے کوئی؟ اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے۔ لیکن یہاں ایک سبق اور میسج یہ بھی ہے کہ بندے کو کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، کبھی بندے کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھو ہم لوگوں کی عادت ہے، انسانوں کی عادت ہے، کوئی چیز کوئی بندہ ہم سے بار بار مانگے، چاہے ہمارا اولاد ہی کیوں نہ ہو، ہمارا اپنا سگا ہی کیوں نہ ہو، جس سے مانگی جائے گی ایک نہ ایک دن وہ ناراضگی کا اظہار کرے گا کہ یار کیا تو نے روزانہ کا ڈھرا لگا لیا ہے، جب دیکھو کہ یہ دے دو، جب دیکھو وہ دے دو، جب دیکھو یہ دے دو۔ جو مسئول ہے جس سے مانگا جا رہا ہے ایک نہ ایک دن وہ آنکھیں دکھائے گا، ناراض ہوگا وہ، اور جو مانگ رہا ہے اس کی عزت کا بھی مسئلہ، آنکھوں میں گرے گا یہ بندہ اس کی جس سے سوال کر رہا ہے۔ یہ انسانوں کا ہمارا آپ کا معاملہ، لیکن اللہ کا معاملہ کیا ہے؟ اللہ کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ سے بندہ جتنا زیادہ مانگے گا اللہ اتنا ہی راضی ہوگا، اور جو زیادہ مانگے گا اللہ کی نظروں میں اتنے ہی زیادہ باعزت ہوتا چلا جائے گا، اتنے ہی بلندی کی چوٹیوں پر پہنچتا چلا جائے گا۔ اللہ کا معاملہ یہ ہے، تو بندے کو کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ایک حدیث شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو بندہ اللہ سے مانگتا ہے نا تو کبھی کبھی اللہ اسے وہ دے دیتا ہے، وہی دے دیتا ہے اللہ، تو وہ بیٹر ہے اس کے لیے۔ اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے جو مانگ رہا ہے وہ نہیں دیتا، اللہ اس کے بدلے کسی مصیبت اور پریشانی کو ہٹا دیتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہو کہ جو مانگ رہا ہے وہ تو نہ دی، اگر ایسا ہو کہ جو مانگ رہا ہے وہ تو دے دی اور جو پریشانی ہٹانی تھی وہ نہیں ہٹائی، دوسرا اسٹیپ ہے نا۔ کبھی اگر ایسا ہو جائے کہ جو مانگ رہا تھا وہ بھی دے دی اور جو پریشانی ہٹانی تھی وہ نہ ہٹائی، تو وہ پریشانی بھی آ گئی، جو مانگا تھا وہ بھی دے دی، تو اتنی بہتری ہوتی ہے اس میں۔ اگر پریشانی آ جاتی ہے تو کہتا کہ اے کاش مجھے یہ پریشانی نہ آتی، چاہے وہ جو ملا تھا وہ نہ ملتا۔ سمجھ رہے ہیں بھائی؟ تو دعا کے قبول ہونے کا دوسرا نمبر یہ ہے۔ اور تیسرا نمبر حضور نے فرمایا کبھی جو مانگتا وہ بھی نہیں ملتا، اور جو مانگا اس کے بدلے کوئی پریشانی بھی نہیں ہٹتی۔ تو یہ جو دعا ہے نا جو رد ہوئی ہے اور کوئی پریشانی بھی نہیں ٹلی، ملا بھی نہیں، اللہ تعالیٰ جب اس کو بلائے گا نا اپنے پاس تو اللہ دعائیں گنائے گا، دیکھ تو نے یہ مانگا تھا یہ دیا، کہ ہاں اللہ دیا، دیکھ تو نے یہ مانگا تھا یہ نہیں دیا، لیکن اس کے بدلے میں نے تجھ سے یا تیرے گھر والوں سے یہ پریشانی دور کری، ہاں اللہ کی۔ اب تیسرا نمبر دیکھ تو نے یہ مانگا یہ میں نے تجھے نہیں دیا اور نہ پریشانی دور کری، تو اب دیکھ اس کا بدلہ میں نے تیرے لیے یہاں تیار کر رکھا ہے۔ اس وقت وہ جو اجر دیکھے گا قبول نہ ہونے کے بدلے میں اور کوئی پریشانی نہ ہٹنے کے بدلے میں جو اجر دیکھے گا، اس وقت ایمان والا تمنا کرے گا اے کاش دنیا کے اندر میری ایک بھی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی اور سارا کا سارا اجر مجھے یہیں مل جاتا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ الصادق المصدوق جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں۔ تو بندہ تو قبول ہو تب بھی لڈو،
اس کے ہاتھ میں، اور قبول نہ ہو تب بھی لڈو دونوں ہاتھوں میں ایمان والا کے، تو مایوس ہونے والی کیا بات ہے اس میں؟ تو ایک پیغام میسج یہ ہے کہ کبھی بندے کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اور ایک مسئلہ اس سے یہ نکلا ہے کہ اللہ نے کہا ہے کہ برباد ہو جا ابو لہب، وہ برباد ہو بھی گیا، تو ایک مسئلہ یہ نکلا، کیا کافروں کے لیے بد دعا کرنا جائز ہے؟ ایک مسئلہ یہ نکلا ہے اس سے کہ اسلام کے، مسلمانوں کے دشمنوں کے لیے بد دعا کرنا جائز ہے؟ مسلمانوں کو ستانے والے جو ظالم ہیں ان کے لیے بد دعا کرنا جائز ہے؟ جبکہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ ہے کہ غزوہ احد میں آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے، آپ کا چہرہ لہو لہان ہو گیا، آپ کے سر میں کڑیاں گھس گئیں، سر بھی زخمی ہے آپ کا، آپ کی گردن پہ بھی چوٹ لگی ہے، آپ بے ہوش ہو کے گر گئے، اور صحابہ میں یہ افواہ پھیل بھی گئی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا۔ کتنی پریشانی کا عالم! اور اس سے بھی زیادہ پریشانی کا عالم ام عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ کو سب سے زیادہ کہاں ستایا گیا ہے؟ ام عائشہ رضی اللہ عنہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ، آپ کی قوم نے، آپ کی امت نے سب سے زیادہ آپ کو پریشان کہاں کیا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آنکھیں نم ہو گئیں، آپ دیدہ ہو گئیں آنکھیں، اور حضور نے فرمایا ام عائشہ رضی اللہ عنہا سے، عائشہ مجھے تیری قوم نے طائف کے میدان میں بڑا ستایا ہے کہ 3-4 کلومیٹر دور تک دوڑایا، اور نوجوانوں نے پیچھے سے پتھروں کی بارش کی، آپ بے ہوش ہو کے گرے، تو جو آپ کا غلام تھا زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ، وہ کاندھے پہ اٹھا کے لے کے دوڑے، ایک انگور کے باغ میں لے جا کے آپ کو لٹا دیا، ہوش آیا آپ کو، تو آپ کی جوتی مبارک بھی خون سے تر ہو چکی تھی، پنڈلیاں پھٹ گئی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم، پتھروں کی بارش تو پیچھے سے ہو رہی تھی نا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے عائشہ تمہاری قوم نے سب سے زیادہ یہاں ستایا ہے، سب سے زیادہ، 50-60 کلومیٹر کا مکے سے طائف کا سفر ہے، اور یہ پیدل سفر کر کے گئے تھے وہاں تک، کس آس میں کہ مکے والے سن نہیں رہے، مکے والے مان نہیں رہے تو شاید وہ مان جائیں، چلو وہاں جاتا ہوں میں۔ تو انہوں نے مکے والوں سے بھی زیادہ گئے گزرے ہو گئے، وہ انہوں نے ساری حدیں پار کر دی۔ تو حضور نے فرمایا عائشہ تمہاری قوم نے مجھے یہاں بہت ستایا، تو غزوہ احد میں کتنا ستایا، طائف کے میدان میں کتنا ستایا، اور تو اور جب آپ بیٹھے نڈھال ہو کر کے، ایک دم چہرہ آپ کا خون و خون ہے، پنڈلیاں خون و خون ہے، آپ رو رہے ہیں، تو فرشتے آئے کہ آپ حکم دے دیجیے، بس ان دونوں پہاڑوں کو ملا کے ان کی چٹنی بنا دیں گے ہم، آپ حکم کیجیے بس۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہم اہدی قومی فانہم لا یعلمون، اے اللہ میری اس قوم کو ہدایت عطا فرمائے، مجھے جانتے نہیں ہیں۔ جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول یہ تھا کہ آپ بد دعا نہیں دیا کرتے تھے، اتنے بڑے کافر کے حق میں دعا نہیں کر رہے ہیں کہ جو آپ کے اوپر پتھر برسا رہے ہیں، آپ کو گالیاں دے رہے ہیں، آپ کو مجنون پاگل دیوانہ کہہ رہے ہیں، لیکن آپ زبان پر بد دعا نہیں دے رہے۔ لیکن اللہ یہاں پر کیا کہہ رہا ہے؟ ابو لہب برباد ہو جائے، ابو لہب تباہ ہو جائے۔ تو یہاں سے مسئلہ یہ نکلا ہے کہ اگر کوئی مسلمانوں کو ستائے تو نام لے کر اس کا بد دعا نہیں کرنی چاہیے، بس یہ کہہ دینا چاہیے کہ اے اللہ ظالموں کو یا تو ہدایت دے دے، پہلے نمبر پر ہدایت، کہ اے اللہ یا تو ظالموں کو ہدایت دے دے، اگر ان کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے تو انہیں نیست و نابود کر دے، اتنا کہنے کی گنجائش ہے۔ تو اللہ کیوں دے رہا بد دعا؟ اللہ تو اس لیے دے رہا، تو اللہ کو تو پتا ہے نا کہ ابو لہب اتنا بڑا ملعون ہے، کبھی اس کو ہدایت ملنی ہی نہیں ہے، اللہ کے علم میں تو ساری باتیں ہیں۔ اور آج مسئلہ کیا ہے؟ آج اماں اپنے بچوں کو بد دعا دے گا، ابا جی اپنے بچوں کو بد دعائیں دیں، اور جب کچھ ہو جائے تو روتے روتے پھر ہیں۔ اماں کی بھی دعا بھی قبول ہو، بد دعا بھی قبول ہوتی ہے،
ابا کی بھی اماں کی بھی، ان دونوں کی دعائیں بھی بہت قبول ہوتی ہیں اور بد دعائیں بھی بہت قبول ہوتی ہیں. ایک بہت بڑا راہب، بحیرہ راہب، بہت بڑا راہب ہے، بہت بڑا. شاید یہ واقعہ میں نے کسی وقت سنایا تھا. معلوم ہے ہر وقت عبادت، ہر وقت عبادت، ہر وقت عبادت، ہر وقت نماز، ہر وقت نماز. اس کی ماں بولی ارے ادھر آئیے، وہ نماز میں مشغول ہے. ارے ادھر آئیے، وہ نماز میں مشغول ہے. تو ماں نے معلوم ہے کیا کہہ دیا؟ ماں نے کہہ دیا جا تو کسی زانی عورت کا چہرہ دیکھے گا. کیا کہہ دیا؟ تو کسی زانی عورت کا چہرہ دیکھے گا. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ تیرے اوپر زنا کی تہمت لگے گی. ماں نے کہہ دیا. تو سنتا ہی نا تو. آج ماں کہتا ہے نا جا تو برباد ہو جا، تیرے کیڑے پڑ جائیں، تیرا یہ ہو جا، تیرا ہو جا. نہ معلوم اللہ کے یہاں کون سی گھڑی قبولیت کی ہے، ماں کہہ دے اور وہ قبول ہو جائے. ایک ماں اپنے گھر والوں کے لیے روٹی بنا رہی ہے اور بچہ رو رہا چارپائی پہ لیٹا لیٹا، بہت دیر ہو گئی، چپتا ہی نہیں چپتا نہیں. ماں نے روٹی بناتے بناتے کہہ دیا اے اللہ اسے چھپا کیوں نہیں دیتا تو ہمیشہ کے لیے. بس ماں کی زبان سے اتنا نکلنا تھا جب روٹی بنا کے آئی ہے نا تو اللہ نے ہمیشہ کے لیے سلا دیا بچہ. کہ تیر سے زیادہ تلوار اور نیزے سے زیادہ ماں باپ کی بد دعائیں اور دعائیں اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہیں. تو پھر معلوم ہے کیا ہوا؟ ایک پاگل سی عورت ادھر ادھر پھرتی رہتی تھی، ادھر ادھر، وہ حمل سے ہو گئی. بنی اسرائیل کا واقعہ یہ حضور نے سنایا ہے. اب لوگوں میں چرچا ہوئی کہ بھئی اس کے ساتھ کس نے مکالمہ کیا، کس نے یہ کیا، کس نے یہ کیا. جب اس کی تحقیق ہوئی، جانچ پڑتال ہوئی، تو جو وہ عبادت گزار جو تھا، دو چار اس کے مخالف کھڑے ہو گئے. کہتے ہیں نا اچھا آدمی ہوتا ہے تو اس کے مخالف بھی تو ہوتے ہیں نا. اور کوئی آدمی اگر ایسا اس کا کوئی مخالف ہی نہ ہو تو وہ بھی اچھا نہ ہے. کوئی ہے ہی نہ مخالف، بھائی سبھی اچھا کہتے ہیں اسے. کوئی ہے ہی نہیں مخالف تو اس کا مطلب بندے میں کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے. اس میں کیا ہے؟ اس میں کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بڑی ہستی، آپ کے بھی مخالف آج بھی ہیں، قیامت تک رہیں گے، تو ہے کوئی دنیا میں ایسا جس کا مخالف نہ ہو؟ تو دو چار مخالف کھڑے ہوئے اتنا عبادت کرنے والے کے خلاف اور کہا کہ یہ اس کا ہے، اور عورت کو بھی سیٹ کر دیا، کہہ دیے کہ ہاں یہ اس کا ہے. تو اب بادشاہ نے بھائی اقرار کر لیا عورت نے، اور وہ تھی جانور چرانے والی. آپ کے جانور لے گئی، ہمارے جانور لے گئی، روٹی دے دی، کچھ کھانا دے دیا، کچھ پیسے، جس کی جیسے گنجائش. ایسا مسئلہ تھا اس کا. اب وہ بادشاہ نے اس کو طلب کر لیا. بادشاہ نے کہا پھانسی چڑھاؤ اسے. اب وہ جب پھانسی پہ لٹکنے لگا تو رویا وہ راہب جو تھا. تو جلادوں نے کہا کہ گناہ کیا تو رونے کا مطلب کیا، روتا کیوں ہے تو؟ تو روتا میں اس لیے ہوں، اس وجہ سے ہوں میں کہ یہ جو گناہ کیا ہے، یہ جو پھانسی دی جا رہی ہے نا جس گناہ کے بدلے میں، یہ گناہ گار میں نہیں ہوں اس کا. تو پھر یہ سزا کیوں دی جا رہی ہے؟ تو رو کے کہنے لگا یہ میری ماں کی بد دعا ہے، جو آج میری ماں کی بد دعا نے مجھے یہاں تک پہنچا دیا کہ میں نماز پڑھ رہا تھا، ماں کی بات کو نہیں سن رہا تھا، تو ماں نے کہا تھا کہ جا تو کسی زانیہ کا چہرہ دیکھے گا. وہ بد دعا ماں کی اب آ کر کے میرے خلاف اللہ نے قبول کی ہے. تو یہ سارا منظر پھر بادشاہ کے سامنے آیا، تو پھر بادشاہ نے اسے معاف بھی کیا. اور پھر وہ مجرم جو تھا وہ کوئی اور تھا، وہ پکڑا گیا، پھر بادشاہ نے اسے پھانسی پہ چڑھایا. تو ماں باپ کی دعا اور بد دعا اولاد کے لیے بہت جلدی قبول ہوتی ہے، تو بد دعا نہیں کرنی چاہیے. تو ہاں اگر کوئی ظالم ہے، جیسے کہ ابھی بتایا میں نے، کوئی کافر ہے، کوئی ظالم ہے، تو بس یہ دعا یہ کہیں کہ اللہ یا تو اس کو ہدایت دے دے، ورنہ تو اس کو مٹا دے یہاں سے اس کو. یہ تو تبت یدا ابی لہب وتب سے ایک سبق تو یہ ملا. اور دوسرا سبق یہ ملا کہ دیکھو ابو لہب کون تھا؟ حضور کا چچا ہے، حضور کا خاندانی ہے. دوسرا سبق جو بہت سے لوگ غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ان لوگوں کی غلط فہمی کو قرآن دور کر دیتا ہے یہاں پر. کیا ہے کہ دیکھو جب اللہ کے یہاں کا مسئلہ پڑے گا نا تو رشتہ داری کوئی رشتہ داری کے کام نہیں آنے والی ہے. اب دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہے، چلو یہ تو دشمن تھا.
آپ کو تکلیف دیتا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک چچا اور ہیں ابو طالب, 40 سال تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے انہوں نے. کتنے سال تک؟ 40 سال تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے. اور جب تک ابو طالب زندہ رہے ہیں مکے کے کافروں کی اور مشرکوں کی ہمت نہیں ہو سکی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دے دیں. اتنے بڑے سپورٹر بن کر رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. سگے چچا ہیں, علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ہیں. علی رضی اللہ عنہ کون ہے؟ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے داماد ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ کو اپنے گھر پر پالا ہے, پوسا, نگرانی کی ہے, تربیت کی ہے. اتنے بڑے صحابی کے والد ابو طالب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا. اور جب آخری وقت تھا نا تو حضور کیا کہہ رہے ہیں؟ کلمہ پڑھ لو چچا. کلمہ پڑھنے سے انکار کر دیا. کلمہ پڑھنے سے انکار کر دیا اور کفر کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے. اب دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ کیا ہے؟ چچا کا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کتنے سال کی؟ 40 سال خدمت کی ہے. اب کفر کی حالت میں مرے ہیں تو شریعت کیا کہتی ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے کافر چچا کو اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکیں گے. سب سے ہلکا عذاب ابو طالب کو یہ دیا جائے گا کہ آگ کی پکی ہوئی, جہنم کی آگ کی بنی ہوئی جوتیاں پیروں میں پہنائی جائیں گی جس کی وجہ سے دماغ ہانڈی کی طرح کھول رہا ہوگا. یہ سب سے ہلکا عذاب ہوگا. لیکن رہیں گے ہمیشہ کہاں؟ دوزخ میں رہیں گے. 40 سال خدمت تو رشتہ داری, تعلق داری کام نہیں آئے گی. جو جیسا کرے گا ویسا بھرے گا. یہ ضابطہ قرآن کی اس سورت سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بتانا چاہ رہا ہے. تبت یدا ابی لہب وتب, نبی کا سگا چچا, مالدار, خوبصورت, چودھری, سید, قریش, یہ ساری چیزیں کھنڈن ہو جاتی ہیں. آپ سید ہو, آپ پٹھان ہو, آپ قریشی ہو, جو بھی ہو, اللہ کے یہاں رشتہ داری اور برادری کی بنیاد پر کامیابی اور ناکامی کے فیصلے نہیں ہیں. اللہ کے یہاں کامیابی اور ناکامی کے فیصلے جو ہیں وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے سے اور نہ ماننے سے. مانیں گے تو جو دلت قسم کا انسان ہوگا, نچلے اور بالکل نچلے استر کا جو انسان ہوگا, اللہ اسے بھی 7واں آسمان پر پہنچا دے گا. جیسے کہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام ہے, غلام کی اولاد ہے, کچھ بھی پاس پلے نہیں ہے, خوبصورت بھی نہیں ہے, لیکن جب آقا کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا تو اللہ نے کہاں پہنچا دیا؟ نہ رشتہ داری ہے, نہ برادری ہے, نہ چودھری ہے, اور نہ اسٹیٹس بہت ہائی فائی ہے. بس یہی اسٹیٹس ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں, اور اسی غلامی نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی غلامی کے ذریعے کہاں پہنچایا ان کو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں ٹہل رہے ہیں اور چلنے کی آواز آ رہی ہے. جبرائیل سے پوچھا کون چل رہے ہیں؟ کہ یہ مدینے میں بلال چل رہے ہیں مدینے میں, اور پیروں کی آہٹ سنائی دے رہی ہے جنت میں جا کر. یہ کیا ہے جی؟ یہ اتباع ہے, یہ بات ماننے والی طاقت ہے کہ اللہ نے کہاں پہنچا دیا. اب دیکھو ایک دو مثال اور دوں قرآن سے میں آپ کو چھوٹی چھوٹی. حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تبلیغ کی ہے. کتنے سال؟ 950 سال. قوم پتھر مار مار کے تھک جاتی تھی ان کو, اتنے پتھروں کی برسات ہوتی تھی ان کو اوپر. 950 سال کی بات کر رہا ہوں, 950 سال, 90 سال کی بات نہیں ہے. کتنی؟ ہماری کتنی تاتیاں بدلیں گی, کتنی نسلیں بدلیں گی ہماری. 950 سال مار کھائیے دین کی خاطر, ایمان کی خاطر, اللہ کو تعارف کرانے کی خاطر. اور جب اللہ کی طرف سے آواز آئی نا, یہ آرڈر آیا ہے, نو یہ بات مانیں گے نہیں, اب کشتی بناؤ تم, اب ہم عذاب بھیجیں گے. اب جب ظاہر سی بات ہے کشتی جب بنانے کا آرڈر آ رہا ہے تو عذاب کا آئے گا, پانی کا آئے گا. جب کشتی بنا رہے ہیں تو قوم مذاق بنا رہی ہو, نو کشتی بنا رہو, چلاؤ گے کہاں؟ کیونکہ خشکی ہے چاروں طرف, نہ پانی کی بوند. تو جو مذاق بنانے والے انہیں اور چھوٹا ملا, ارے نو کشتی بنا رہو, چلاؤ گے کہاں؟
کون سا سمندر ہے تمہارے پاس, کون سا دریا ہے؟ اب حضرت نوح علیہ السلام اللہ سے کہتے اللہ یہ قوم میری مذاق بنا رہی ہے, تو آپ خاموش رہو, جو حکم ملا بس وہ کرتے رہو, بس جو حکم ملا وہ کرتے رہو بس. اب نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے ہیں. خیر بہت لمبا واقعہ بنا لی. اب حضرت نوح علیہ السلام کو یاد آیا اپنا بیٹا. 4 بیٹے تھے حضرت نوح علیہ السلام کے, حام, سام, یافس, اور ایک کا نام کنعان. کیا نام تھا؟ کنعان. یہ کنعان جو تھا نا یہ نافرمان نکلا تھا, یہ کافر ہو گیا. باپ کی بات نہیں مانی. تبلیغ کرنے والے, محنت کرنے والے کتنے سال سے؟ 950 سال سے باپ کی بات بیٹا ماننے کو تیار نہیں ہے, اور نہیں مانی. اور نوح علیہ السلام نے کہا, کیا کہا کہ بیٹا آ جا میرے پاس, سوار ہو جا کشتی میں. الا جبل یعصمنی من الماء قال لا عاصم اليوم من امری الا من رحم ربی. حضرت نوح علیہ السلام نے صاف کہہ دیا بیٹا سوار ہو جا, دیکھ کشتی میں, آج صرف وہی بچے گا جس کے اوپر اللہ رحم کرے گا, اور اللہ اسی کے اوپر رحم کرے گا جو میری بات مانے گا. تو آپ معلوم ہے جواب میں بیٹے نے ابا کے کیا کہا؟ یوں کہا جی کتنا پانی آگا پہاڑ پہ چڑھ کے بیٹھ جاؤں گا میں. تو کیا کہا؟ پہاڑ پہ چڑھ کے بیٹھ جاؤں گا. کہاں تک آگا پانی؟ پہاڑ سے اوپر تھوڑی پہنچ جاؤ. علیہ السلام بولے بچے گا نہیں بیٹا کوئی بھی. کیا کہا؟ بچے گا نہیں. بات نہیں مانی. وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ باپ بیٹے سے بات کر رہا ہے, اور بیٹے نے جب باپ کی بات نہیں مانی ایک موج آئی اور بیٹے کو بہا کے لے گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ اس دن رحم کرتا تو اس عورت کے اوپر کرتا کہ جس نے حضرت نوح علیہ السلام کی بات کو نہیں مانا تھا, اور ایک دودھ پیتا بچہ اس کے پاس تھا, اور وہ بھی باڑ میں آ گئی کیونکہ وہ بات نہیں مان رہی تھی. پانی گھٹنوں تک آیا, پھر ناف تک آیا, پھر سینے تک آیا, پھر بچے کو اوپر کر لیا, اور پھر ناک تک آیا, بچے کو اور اوپر کر لیا, ماں کو ڈوبو دیا, اور بچہ بھی ڈوب گیا ساتھ. کہ جب عذاب آتا اللہ کا تو پھر چھوڑتا نہیں کسی کو بھی. 82 لوگ بچے تھے, بس 82. پتا کیا چلا؟ رشتے داری صرف کام نہیں آئے گی. اللہ تعالیٰ نے صاف کہہ دیا تھا کہ یہ آپ کا نہیں ہے, یہ آپ کا جب ہوگا جب آپ کی مانے گا. صاف کہہ دیا. اور معلوم ہے اس کا دوسرا پہلو, حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی بھی کافر. 950 سال تبلیغ کرنے والے, اور بیوی اور بیٹا کافر. بیٹا بھی نہیں مان رہا, بیوی بھی نہیں مان رہی. اور ایک اور پیغمبر حضرت لوط علیہ السلام, ان کی بیوی کافر. تو پتہ یہ چلا کہ صرف رشتہ داری کی بنیاد پر اللہ کی طرف سے فیصلے نہیں ہوتے. اللہ کی طرف سے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ طلبگاری کے اوپر فیصلے ہوتے ہیں. جس کی جیسی طلب ہوتی ہے اللہ کی طرف سے ویسے فیصلے ہوتے ہیں. تو اس صورت سے ایک پیغام بہت بڑا ہمیں یہ ملا کہ بھائی یہ میں سوچ لیا بھائی میرا بیٹا تو مفتی صاحب ہے یار, کیا کروں گا, نماز پڑھ کے ہٹا. ایسا کام نہیں چلے گا. ایسا کام نہیں چلے گا کہ بھائی جنت میں جائیں گے نہ نماز پڑھنا, نہ روزہ رکھنا, نہ زکات دینا, بڑے پیر صاحب کا دامن پکڑیں گے ہم. تو بھائی بتاؤ ذرا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بڑا پیر صاحب کوئی ہو سکتا ہے؟ تو پھر حضرت ابو طالب بھی تو جا سکتے ہیں حضور کا دامن پکڑ کے. تو یہ بہت بڑا میسج اور پیغام قرآن ہمیں دیتا ہے کہ نماز پڑھنی ہوگی اور نبی کی سنتوں پر چلنا پڑے گا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو فالو کرنا پڑے گا. دیکھو جب نبی کے سگے چچا نہیں بچ پا رہے ہیں نبی کی بات نہ ماننے کی وجہ سے, تو ہم اور آپ تو ہیں بھی کیا, کچھ بھی نہیں ہے. اور دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام نبیوں کے باپ کہلاتے ہیں. 70,000 نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں پیدا ہوئے ہیں. کتنے؟ 70,000 نبی. اور باپ کون ہے؟ کافر نہیں ہے, صرف مشرک نہیں ہے, بلکہ بتوں کو بنا کر کے بیچنے والا بھی ہے. بتوں کو بناتا بھی ہے, بیچتا بھی ہے. ایک تو یہ ہے کہ میں ڈوب رہا ہوں, خالی نہ ڈوب تو رہا ہوں, تمہیں بھی لے کر ڈوبوں گا, والی کہانی ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باپ کا عذاب بھی بتایا کہ ابراہیم علیہ السلام کے باپ کو عذاب کیا معلوم ہے کیا دیا جائے گا؟ جب اب حضرت ابراہیم علیہ السلام دیکھیں گے نا باپ کو دوزخ میں جلتے ہوئے تو بڑی تکلیف ہوگی, بہت زیادہ تکلیف ہوگی. تو اللہ تبارک و تعالی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ کو بجو بنا دے گا. کیا بنا دے گا؟
بجو بنا دے گا اور بجو کی شکل بنا کر پھر دوزخ میں ڈالے گا، پھر عذاب میں مبتلا کرے گا اللہ تعالیٰ. تو تبت یدا ابی لہب، تب سے پتہ یہ چلا کہ اللہ کے یہاں رشتہ داریاں نہیں چلتی ہیں، اللہ کے یہاں خود بندے کے اعمال دیکھے جاتے ہیں. سفارش جو قبول ہوگی وہ نیک انسان کی قبول ہوگی. آپ نے حدیث میں سنا ہوگا حافظ قرآن 10 لوگوں کو بخشوائے گا. حاجی جی ہوں گے جو حج کرے وہ ہوں گے، وہ بھی اپنے گھرانے کے لوگوں کو بخشوائیں گے. یہ ٹھیک ہے، لیکن یہ ایمان والوں کے حق میں سفارش قبول ہوگی. ایمان والوں کی سفارش کافر کے حق میں قبول نہیں ہوگی. ایمان والے کی سفارش کافر کے. اور بھیا سفارش کا معاملہ تو قیامت میں ہوگا. سفارش کا معاملہ قیامت میں ہوگا، اور قیامت کا بھی کیا پتہ کب آئے گی. قیامت سے پہلے تو ٹھکائی والی صحیح سے ہو جائے گی. قبر میں بھی فرشتے آئیں گے، بھائی جو اعمال کیے ہوں گے ان کا تو حساب دینا پڑے گا نا. کسی کا دبایا، کسی کو گالی بکی، کسی سے بد اخلاقی سے پیش آئے، تو ایسا تو ہے نہیں زندہ سفارش کرنے پہنچ جائے گا قبر میں، میرا اپنا اس سے مت کہیے کچھ بھی. ایسا نہیں ہوگا. تو سفارش کا مسئلہ جو ہے وہ کہاں کا ہے؟ قیامت کا ہے. قیامت میں سفارش ہوگی. وہ جب قیامت برپا ہو جائے گی پھر اللہ بلائے گا، بھائی اب بتاؤ کون کون کس کی سفارش کرے گا. اللہ اجازت دے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اجازت ملے گی، حافظ قرآن کو بھی اجازت ملے گی، علماء کو بھی اجازت ملے گی. ایسے ایسے لوگ ہوں گے کہ ایک جب جا رہے ہوں گے نا جنت میں تو 70,000 ان کے ساتھ ان کی سفارش پر اللہ بھیج رہا ہوگا. 70,000. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی ان میں شامل فرما دے کہ جن کے ساتھ 70,000 جائیں گے. ان میں کر دے جن کے ساتھ 70,000 جائیں گے کہ اللہ ہم تو جا رہے ہیں جنت میں، اپنے بھائیوں کو بھی لے کے جائیں گے. یہ ہمارے ساتھ چھپر والی مسجد میں نماز پڑھتا تھا، اللہ ہم اس کے بغیر نہیں جائیں گے. تو بھائیو یہ رشتہ داری جو ہے نا یہ تبھی کام آئیں گی جب ہم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چل رہے ہوں گے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ما اغنی عنہ مالہ وما کسب. 32 منٹ ہو گئے اور ابھی اس کے بہت سارے سبق باقی ہیں. ایک سبق اور سنا دوں. دوسرا سبق اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں یہ دے رہا ہے کہ دیکھو ابو لہب کے بارے میں کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے، ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، کہ اس کے کام نہ اس کا مال آیا اور نہ اس کی کمائی آئی. اب دیکھو دو چیزیں ہیں، ایک ہے مال، ایک ہے کمائی. ایک ہے مال، ایک ہے کمائی. مال کبھی کبھی انسان کو مفت میں بھی مل جاوے، بغیر کمائے مل جاوے ہے نا جی. کیسے؟ ابا کا انتقال ہو گیا، سارا کس کے پاس گیا؟ اولاد کے پاس. تو سارا بغیر کمائے آیا. دان دہیج میں بہت سارا ٹرک بھر کے مال ملا، ہاں جی، بغیر کمائے آیا نا، بغیر کمائے آیا نا. کیش ملا جہیز میں، بغیر کمائے آیا نا. کسی نے ہدیہ دے دیا بغیر کمایا، کسی نے گفٹ میں دے دیا بغیر کمایا آیا نا. ایک مال تو یہ ہے، اور دوسرا مال وہ ہے کہ جو بندہ اپنی محنت سے کماتا ہے. تو یہ مال دو طریقے کا ہو گیا. مالک ہے یہ دونوں مالوں کا، دونوں مالوں کا مالک ہے. تو ابو لہب کے پاس دونوں طریقے کے مال تھے. ابو لہب کے پاس دونوں طریقے کے مال تھے. ایک وہ مال بھی تھا جو یہ خود کماتا تھا، اور ایک وہ مال بھی تھا جو اس کے باپ داداؤں سے اسے ملا تھا. تو میں نے گزشتہ ہفتے بتایا نا تھا کہ اس کو مسلمان کہتے تھے رے مان جا اللہ کے یہاں پکڑ ہو جائے گی تیری. تو کیا کہتا تھا؟ ابے پہلی بات تو یہ کہ یہ محمد جھوٹا ہے، نعوذ باللہ. پہلا جملہ تو یہ بکتا تھا وہ ابو لہب. اور دوسری بات یہ بکتا تھا کہ چلو میں نے مان لیا سچ ہے بات، تو جب مجھے عذاب ہوگا نا تو مال بہت ہے میرے پاس. جیسے آج بہت سارے لوگوں کی گردن اکڑی ہوئی ہوتی ہے، ارے دبا دوں گا کسی کو بھی، پھینک دوں گا، پھاڑ دوں گا اور بھیجا اڑا دوں گا. کائے کے نشے میں؟ دولت کے نشے میں، پیسے کے نشے میں. کسی کو گردانتے ہی نہیں ہے، سب بکری کے چھوٹے چھوٹے میمنے سے نظر آتے ہیں بیچارے کو. کائے کے نشے میں. تو ایسے ہی ابو لہب کہا کرتا تھا ارے پہلی بات تو بات غلط ہے، اور اگر سچ ہوئی اور میری پکڑ ہوئی یا میرے اوپر عذاب آیا تو مال بہت ہے میرے پاس، مال بہت ہے میرے پاس، بچ جاؤں گا میں. تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ما اغنی عنہ مالہ وما کسب. جب اس کے اوپر اس کی پکڑ آئی، اللہ کی پکڑ آئی نا، تو نہ اس کا کمایا ہوا مال اس کے کام آیا اور نہ اس کے کام وہ مال آیا جو فری فنڈ میں اڑے سے ملا تھا. دونوں میں سے کوئی بھی مال اس کے کام نہیں آیا.
ایک سبق یہاں سے یہ ملا کہ اگر بندہ نافرمان ہے تو اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتا، چاہے کتنے بھی بڑا مالدار ہو جائے۔ قارون سے بڑا مالدار تھوڑی ہو سکتا ہے بندہ، نمرود سے بڑا مالدار تھوڑی ہو سکتا ہے۔ قارون کو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا کا لڑکا تھا قارون۔ قارون کون تھا؟ موسیٰ علیہ السلام کا چچیرا بھائی تھا۔ اور وہ کہتے تھے اس سے بھی تجھے مال دیا، زکات نکال، زکات دے۔ تو کہتا تھا میں کہاں سے زکات نکالوں، میرے پاس تو پیسے اسی کمی ہے، میں نہیں دوں گا ٹیکس، منع کرتا تھا۔ بہت کہا آخر میں آ کے کمبخت قارون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تہمت لگائی کہ یہ میرے مال کے چکر میں، کیا کہا؟ یہ میرا مال اڑپنا چاہتا ہے بس، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات سنی تو موسیٰ علیہ السلام تو تھے ہی موسیٰ علیہ السلام تو جلالی پیغمبر تھے، موت کے فرشتے کے تھپڑ مار دیا تھا، آنکھ باہر کو کر دی تھی انہوں نے۔ یہ بھی واقعہ ہے، موت کا فرشتہ آیا اور کہہ دیا کہ لینا آیا ہوں میں، مارا تھپڑ کھینچ کے، آنکھ نکل کا باہر بغیر اجازت کا۔ ہو گئے اللہ کے پاس، اللہ تیرے پیغمبر نے میرا حال کر دیا، تو اجازت لے کے کیوں نہ گیا تو؟ اتنے بڑے جلالی پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کے آدمی میں اور فرعون کے آدمی میں جھگڑا ہو رہا تھا۔ جب یہ گزرے تو موسیٰ علیہ السلام کے آدمی نے کہا موسیٰ میری مدد کرو، اور موسیٰ علیہ السلام گئے اور جو فرعون کا آدمی تھا اس کے مارا نہ گھونسا تو ایک میں ہی اس کا ختم، ایک میں ہی سلا دیا اسے۔ ایسے جلالی پیغمبر۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جب سنی ہو قارون میرے اوپر یہ تہمت لگا رہا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کری کہ اے اللہ اب کیا کرنا چاہیے اس کا؟ تو اللہ نے کہا موسیٰ زمین کو حکم دے دو، تم جو زمین سے کہو گے اس کے ساتھ وہی کرے گی۔ اگر موسیٰ علیہ السلام کہہ دیتے کہ اسے اٹھا کے پٹخ تو پٹختی، اگر کہتے اس کی ہڈیاں پڈیاں توڑ دیتے توڑ دیتی، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے زمین اس کا خزانہ سارا کا سارا یہاں اکٹھا کر۔ کیونکہ اگر صرف موسیٰ علیہ السلام یہ کہہ دیتے کہ نہ قارون کے ساتھ یہ کر، تو پھر جو وہ مخالف تھے وہ کہتے تھے دیکھو کر لیا قبضہ، کر لیا یہ کہتے کر لیا قبضہ مال پر، اسے ختم کروا کے اور مال پہ قبضہ کر لیا۔ یہ کہہ دیتے نہ، قارون کو بعد میں پکڑوایا، زمین سے کہا پہلے اس کا خزانہ ہی ہے اکٹھا کر، تو زمین نے اس کا سارا خزانہ نکال کے اور وہاں ڈال دیا جہاں قارون بھی تھا اور موسیٰ علیہ السلام بھی تھے۔ اور پھر زمین کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اس کو اس کے مال کے سمیت دھنسا دے زمین۔ تو وہ دھنس رہا تھا نیچے کو، دھیرے دھیرے دھنس رہا تھا، دھیرے دھیرے دھنس رہا تھا، دھنستا دھنستا کہہ رہا تھا موسیٰ بچا لے مجھے، موسیٰ بچا لے، موسیٰ بچا لے، اب نہ ہو یہاں سے غلطی، بچا لے مجھے، موسیٰ بچا لے۔ وہ نیچے کو دھنس رہا، بار بار کہا موسیٰ بچا لے، موسیٰ بچا لے۔ موسیٰ علیہ السلام جلال میں آ کے دھنسا اسے، پکڑ اسے اور پکڑ اسے، پکڑ، وہ نکلنا چاہ رہا ہے اور گزارش بھی کر رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کہا موسیٰ قارون اتنی منت کرتا رہا، اتنی گزارش کرتا رہا، رحم نہ آیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ مجھ سے کہہ رہا تھا، اگر تجھ سے کہہ دیتا تو ہو بھی سکتا تھا، مجھ سے کہہ رہا تھا۔ تو یہ جو بڑے بڑے مالدار جو گزرے ہیں، یہ آج بھی تو بہت بہت بڑے مالدار ہیں، آج وہ سوچ رہے ہیں کہ ہمارے پاس مال ہے تو سب کچھ کر لیں گے ہم۔ مائیکل جیکسن کا نام سنا ہے؟ کب مرا وہ پتا ہے کچھ؟ سن 2009 میں، سن 2009 میں مرا، 50 سال کی عمر میں۔ تھوڑی سی اس کی ہسٹری بتاؤں، دیکھو آپ کو میں بات بہت اچھی سمجھ میں آئے گی۔ اس بندے کو نا 4 چیزوں سے بڑی نفرت تھی۔ کتنی چیزوں سے؟ 4 چیزوں سے۔ ایک تو اسے اپنے رنگ سے بڑی نفرت تھی، کالا تھا یہ، بڑی نفرت تھی کہ یار میں کالا کیوں ہوں، گورا ہونا چاہیے تھا۔ اور دوسرے نمبر پر اسے اس بات سے بڑی نفرت تھی کہ میں مشہور کیوں نہیں ہوں، میں گمنام زندگی گزاروں، مشہور ہونا چاہیے مجھے، ایک اس بات سے بڑی نفرت تھی۔ اور تیسرے جو پہلا اس کا زمانہ گزر چکا اس سے بہت زیادہ نفرت تھی کہ پہلا زمانہ ایسا کیوں گزرا میرا۔ اور چوتھے اس بات سے بڑی نفرت تھی کہ 60-70 سال کا آدمی مر جاوے، میں 150 سال تک جی کے دکھاؤں گا۔ یہ 4 ٹارگیٹ بنائے تھے اس نے۔ کتنے ٹارگیٹ؟ 4 ٹارگیٹ۔ تو سب سے پہلے اس نے ایک البم لکھی، وہ البم جب بیچی نا اس نے
تو معلوم ہے ایک ہی مہینے میں وہ کروڑوں روپے کی بکی، کروڑوں روپے کی، مشہور ہو گیا، زمانے دنیا بھر میں مشہور ہو گیا. تو ایک چیلنج اس کا پورا ہو گیا. ٹھیک ہے. دوسرا چیلنج جو اس کا جو تھا وہ میں کالا کیوں ہوں، تو اس نے سرجری کرائی. امریکہ کے ڈاکٹر، یورپ کے ڈاکٹر، 55 بڑے بڑے ڈاکٹروں کو بلا کے اس نے اپنی سرجری کروائی. کیا کروائی؟ سرجری. کالا رنگ تھا، گورا کر لیا، گورا ہو گیا، ہو بھی گیا گورا. 2 ٹارگیٹ پورے ہو گئے. اور جو یہ چاہ رہا تھا کہ یہ پچھلا زمانہ میرا ایسا کیوں گزرا ہے، تو پچھلے زمانے کو بھلانے کے لیے اس نے اپنے ماں باپ بھی بنائے، ماں بھی بنائی، باپ بھی بنائے. جو پہلے تھے وہ سب کو انہوں چھوڑ دیا، ماں باپ بھی چھوڑ دیے، خاندان بھی، دوست بھی، کہ تمہاری وجہ سے تو میں گمنام رہا ہوں. یعنی خاندان، کنبہ، قبیلہ سب چھوڑ دیے. ایک ایسی لڑکی سے شادی کی جو بہت مشہور تھی، بہت مالدار تھی، اس سے بھی اس کو سپورٹ ملی، اور پھر بچے بھی پیدا ہوئے، سب کچھ ہوتا رہا. 3 جگہ یہ کامیاب ہوتا چلا گیا. اب معلوم ہے جو اس کا جو 34تھا ٹارگیٹ تھا 150 سال تک جینے کا، اس کے لیے کیا کیا کرتا تھا یہ؟ بڑے بڑے 12 ڈاکٹر ہر وقت اس کے آگے پیچھے لگے رہتے تھے، اور ایسے لوگ ہر وقت اس کے ساتھ رہتے تھے کہ اگر اس کا گردہ خراب ہوگا تو گردہ میں دوں گا، اس کا پھیپڑا خراب ہوگا تو پھیپڑا میں دوں گا، اس کا جگر خراب ہوگا تو جگر میں دوں گا، اس کا دل خراب ہوگا تو دل میں دوں گا. ڈونر جس کو کہتے ہیں، ڈونر، ڈونیٹ کرنے والے، وہ ہر وقت اس کے ساتھ، ان کا خرچہ، گھر والوں کا خرچہ سب یہ اٹھاتا تھا. اور تو اور آکسیجن ٹینٹ میں سوتا تھا. کہاں میں سوتا تھا؟ آکسیجن ٹینٹ میں. اب بتاؤ کس چیز کی کمی رہی ہوگی اس کے پاس. اور 50 سال سے لے کر اس بندے نے کوئی بھی ایسی چیز نہیں کھائی تھی کہ جس کا چیک اپ لیبارٹری میں نہیں ہو گیا ہو. وہی کھاتا تھا کہ جس چیز کو ڈاکٹر چیک کر کے دیتا تھا کہ ہاں اب یہ ٹھیک ہے، آپ اسے کھا سکتے ہو. 50 سال سے کیسی زندگی رہی ہوگی اس انسان کی. اور جس آکسیجن کے ٹینٹ میں تھا یہ، بس وہاں پہ سارا سارا دل گھبرایا، اور آدھا گھنٹے کے اندر اندر جو 12 ڈاکٹر تھے ان کے بھی قبضے سے باہر ہو گئی بات. وہ کہیں اور لے کے گئے، اور جب وہاں لے کے گئے تو آدھا گھنٹے کے اندر اندر 50 سال کی عمر میں اس دنیا سے چلا گیا. 50 سال کی. آیا کام اس کے مال کام آیا، کمائی آئی کام، شہرت کام آئی. بچ نہیں سکتا کوئی بھی انسان اللہ کے یہاں سے، بچ نہیں سکتا. اسی کو اللہ کہہ رہا ما اغنی عنہ مالہ وما کسب. کتنا کماؤ گے؟ قارون سے زیادہ تھوڑی کما لو گے، ابو لہب سے زیادہ مال تھوڑی ہو جائے گا. لیکن اللہ کی پکڑ جب اللہ کی نافرمانی کی بنیاد پر آئے گی تو پھر کوئی بچ نہیں سکتا، پھر بچ نہیں سکتا کوئی. تو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نا، پیسہ آ جاتا ہے تو گھمنڈ کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، اور پیسے کو راحت کا سامان سمجھتے ہیں، پیسے کو سکون کی چیز سمجھتے ہیں. ورنہ آپ نے تو ایسے لوگ بھی دیکھے ہوں گے، کروڑ پتی ہیں، سبزی ابلوئی کھائیں گے، نمک مرچ مسالہ بھی نہیں ڈال سکتے اس میں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک بہت بڑا بادشاہ تھا، راجہ مہاراجہ. حکیموں نے بتایا تھا کہ کچھ نہیں کھانا ہے آپ کو، بکرے کا قیمہ بنانا ہے، قیمہ بھی نہیں کھانا، بنانا ہے، اس کو ململ کے کپڑے میں رکھنا ہے، اور اس میں سے جو پانی نکلے گا شوربا اسی سے ہی کھانا، بس جو بھی کھانا ہے. اس کے علاوہ کچھ نہیں کھا سکتے. سبزی پر بھی پابندی، یہ کھاؤ گے بس. اب وہ ایک دن اسی حالت میں بیٹھا تھا اپنی وہ جو ہوتی ہے بالکانی، تو تھوڑے سے فاصلے پر دیکھا ایک گاؤں کا آدمی ہے، اپنی گھاس واس کھودنے میں لگا ہوا ہے. تھوڑی دیر میں اس نے دیکھا اس کو کہ اس نے ایک پٹلیا سی کھولی، اس میں ایک برتن ہے، 2 روٹیاں ہیں، ساگ ہیں، اور اس نے ساگ کھایا، روٹیاں کھائیں. تھوڑی دیر میں لیٹا تو کھراٹے کی ایسی آواز آ رہی تھی پاس میں جیسے کہ یہیں سو رہا ہو. تو وہ کہنے لگا کیا مست زندگی ہے اس انسان کی، ایک ہم ہیں کروڑ پتی ہیں اور کھائیں گے 100 روپے سے ہی اس سے. تو پیسہ راحت کی چیز نہیں ہے، راحت کی چیز صرف اور صرف اللہ کی عبادت ہے. اگر کوئی بندہ یہ سوچ رہا کہ پیسہ ہوگا تو راحت ملے گی، سکون ملے گا، تو یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے درد تو ہے گھٹنے میں، اور ڈاکٹر نے کہا دوائی یہیں لگانی ہے، نہ وہ تو بھیجے پہ لگا گا، میں تو یہاں لگاؤں گا دوائی.
تو ایسے یہ پیسے میں سکون نہیں ہے، بلکہ جتنا پیسہ آتا ہے اتنے ہی سرور کھجلاتا ہے. یہ تو باتیں سامنے آئی ہیں. اسی وجہ سے ہم اللہ والے معلوم ہے کیا کہتے ہیں؟ اللہ والے کہتے ہیں مالداروں کا ذکر مت کیا کرو، زیادہ مالداروں کا ذکر مت کیا کرو. کیوں؟ اس لیے کہ جو کچھ بھی اللہ نے تمہیں دیا ہے اس میں تم ناشکری کرنا شروع کر دو گے کہ یار اس کے اوپر پاس تو 35 لاکھ روپے کی گاڑی بھی ہے اور بنگلہ بھی چمچماتا ہوا، ہم اس میں جھوپڑی میں گزار رہے ہیں. کرے گا نا ناشکری؟ نہیں، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا بندے کو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہیں سے تھوڑے پیسے آئے، حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے کہا انہیں خرچ کرو. یا رسول اللہ ٹھیک ہے خرچ کرے. شام کو پوچھا ہے کچھ؟ کہا یا رسول اللہ بچ گئے. ٹھیک ہے میں مسجد میں ہوں. مسجد میں رات گزاری حضور نے، گھر نہیں گئے. حالانکہ یہ مسجد ہے اور یہ آپ کے کمرے ہیں، یہ آپ کے کمرے ہیں. مسجد میں سے دوسرا قدم اگر ڈالتے حضور باہر تو آپ کے کمرے میں جاتا، آپ کے روم میں جاتا، آپ کی بیویوں کے پاس جاتا قدم. لیکن بلال رضی اللہ عنہ سے کیا کہہ رہے ہیں؟ جب تک یہ خرچ نہ ہو جائے میں مسجد میں ہی رہوں گا، اپنے گھر میں نہیں جاؤں گا. میں ایک رات گزار دی، 2 رات گزار دی، تیسری رات میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ اب وہ سارا کا سارا مال اللہ کے راستے میں خرچ ہو چکا ہے. تو اب حضور فرما رہے ہیں اب ملا ہے مجھے سکون. کیا کہہ رہے ہیں حضور؟ اب ملا ہمیں سکون. اور ہمیں کب سکون ملا ہے؟ ہماری کہانی بالکل الٹی ہو گئی ہے. تو دیکھو ایک بات اور بتا دوں میں آپ کو، اب یہ مت سمجھ لینا کہ یار مفتی صاحب نے تو پیسے کا بالکل ہی بیڑا غرق کر دیا. اللہ کی عبادت بھی ہو، پیسے سے بندوں کے حقوق بھی ادا کیے جا رہے ہوں، تو بندہ پھر پیسے سے جنت بھی تو خرید سکتا ہے. میں مطلب کہنے کا شریعت نے کوئی بھی مولوی پیسہ کمانے سے منع نہیں کرتا، بلکہ میری تو اپنی عادت میں بتا دوں آپ کو، اگر میں مسلمان کو اچھا کاروباری دیکھتا ہوں، اچھا کھاتا پیتا دیکھتا ہوں تو مجھے تو بڑی خوشی ہوتی ہے اور دعائیں کرتا ہوں کہ اللہ اسے اور دے دے. اور مسلمان کو اگر میں پسماندگی میں دیکھتا ہوں، بہت گرا ہوا دیکھتا ہوں، بہت زیادہ غریب، تو میرا دل دکھتا ہے. حکمت تو ساری اللہ ہی جانتا ہے، ہم تو نہیں جانتے. تو اگر اللہ نے دولت دی ہے تو پھر دولت کے ذریعے جنت کو ایسے بھی خریدا جا سکتا ہے جیسے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کو بھی راضی کیا، نبی کو بھی راضی کیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے مالدار صحابی ہیں، اللہ کو بھی راضی کیا اور نبی کو بھی راضی کیا. اور ہیں کون؟ عشرہ مبشرہ میں سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ حضور کے ڈبل داماد ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک سائل آیا، یا رسول اللہ کچھ دے دیجئے. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس بھیج دیا، جاؤ عثمان کے پاس جاؤ. جب دروازے پہ گئے نا تو دونوں میں بھی جھگڑ رہے تھے. عثمان غنی رضی اللہ عنہ اپنی بیوی کو ٹائٹ کر رہے تھے. کائے کی بنیاد پر ٹائٹ کر رہے؟ کان لگا کے جو سنا نا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کہہ رہے کہ یہ چراغ کی جو تم نے یہ جو بتی زیادہ نکال دی ہے اس کی وجہ سے تیل زیادہ کھپ رہا ہے. چراغ کی بتی بڑی نکال دو تو زیادہ جلے گی تو تیل زیادہ کھپے گا، چھوٹی رہنے دو تو تیل کم کھپے گا. تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اپنے بچوں کو اس بات پہ ڈانٹ رہے تم نے یہ زیادہ کیوں کر دی. تو یہ جو یہ سائل تھا، یہ سائل یہ کہنے لگا یار مسئلہ یہ، اور حضور نے یہاں پر مجھے کہہ دیا کہ جاؤ ان سے مدد لے لو، یہاں پر تو اتنی کنجوسی سے کام چل رہا، تو یہ میری مدد کیسا کر سکیں. تو یہ سوچ کے وہ واپس جانے لگے. ایک دم حضرت عثمان رضی اللہ عنہ آ گئے، ہاں بھائی کیسا آنا ہوا، کیسے دروازے پہ کھڑے تھے بتاؤ. تو اب وہ بتانا پڑے گا. انہوں نے کہا کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا آپ کے پاس، لیکن میں نے تو آپ کا گھر کا مسئلہ کچھ الٹا ہی دیکھا ہے، یہ سنا. تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا اچھا تمہاری ضرورت یہ ہے، چلو پہلے تو تمہیں یہ دیتا ہوں. تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جتنے ان کے طلب تھی اس سے زیادہ دیا. بھائی ضرورت تھی 100 کی تو 500 کا نکال کے دے دیا. تو اور زیادہ حیران کہ گھر میں تو ذرا سارے تیل پہ جھگڑا ہو رہا ہے اور یہاں مجھے ضرورت سے زیادہ دیا جا رہا. ماجرا کیا ہے عثمان؟ میں لوں گا بعد میں، پہلے یہ حکمت بتاؤ آپ، یہ گھر میں کیا ہو رہا تھا. تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جتنی بتی باہر زیادہ نکلی ہوئی تھی وہ ضرورت سے زیادہ نکلی ہوئی تھی. اتنی کم اور ہو جاتی تو اس میں بھی ہماری ضرورت پوری ہو رہی تھی. تو عقل مندی قائم ہے، جتنے سے ضرورت پوری ہو اتنا ہی استعمال کرنا چاہیے نا. اور جو بچے یا تو وہ ہمارے اگلے وقت میں کام آ جائے گا یا اللہ کے دوسرے بندوں کے کام آ جائے گا. تو اس لیے میں اپنے بچوں کو ڈانٹ رہا تھا. تو وہ بڑے شرمندے ہو کہ جی مجھے معاف کرنا، میں نے تو کچھ غلط ہی سوچ لیا تھا آپ کے بارے میں.
تو یہ مال اور یہ دولت کتنی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انتظار میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس نے آزاد کیا تھا اس بندے سے حضرت بلال رضی اللہ عنہ قرضہ لے کے آئے کاہے کے لیے کہ آپ آئے، حضور نے آپ کو دے دیا، حضور کے پاس نہیں تھا، حضرت بلال سے کہا جاؤ ان سے لے کے آؤ، پھر لے آئے ان سے، تو اتنا قرضہ ہو گیا بہت زیادہ۔ تو وہ ایک دن آیا اور بلال سے کہنے لگا بیٹے دیکھ میں نے تجھے آزاد کیا تھا، اتنا قرضہ ہو گیا، نہیں دیا نا پھر غلام بنا لوں گا تجھے۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پاس آئے، حضور خاموش ہو گئے۔ تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ اگر آپ کی اجازت ہو تو 2-4 دن کے لیے میں کہیں روپوش ہو جاؤں، ورنہ پھر وہ غلام بنا لے گا مجھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر خاموش۔ تو حضرت بلال رضی اللہ کہنے لگے، سوچنے لگے کہ حضور کی منشا بھی یہی ہے کہ میں کہیں چلا جاؤں۔ تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اپنا سامان تیار کیا، جوتے چپل وغیرہ اٹھائے، اور جو سامان تھا سفر کا وہ کہ ذرا دائیں بائیں ہو جاؤں گا، ذرا میں کہیں انتظام ہو جائے گا تو دے دوں گا ورنہ غلام بنا لے گا وہ۔ تو جانے کو تیار ہی تھے، حضور کے پاس اجازت لے کے آئے، باہر طلب ہو رہی تھی، اتنے میں کسی نے خبر دی کہ وہ مسجد کے باہر 2 اونٹنیاں سامان کے ساتھ لدی ہوئی کھڑی ہیں، اور وہ دونوں اونٹنیاں عثمان رضی اللہ عنہ نے حضور کو ہدیے میں بھیجی ہیں، گفٹ میں دی ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، اور بلال سے کہا لو بلال اللہ نے تمہارا انتظام کروا دیا، جاؤ دیکھاؤ جی جس کا ہے۔ تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے دیا اور کچھ سامان بھی بچا کے لے کے آئے۔ تو حضور نے کہا کہ اللہ میں عثمان سے راضی ہوں اور تو بھی عثمان سے راضی ہو جا۔ کائے کی وجہ سے ہے جی؟ ہاں دولت کی وجہ سے۔ تو اللہ نے دولت دی ہے تو غریبوں کا خوب مدد کریں، خوب تعاون کریں، اللہ والوں کی ضرورت میں خوب خرچ کریں، مسجدوں میں خرچ کریں، مدرسوں میں خرچ کریں، دیکھ بھال کے خرچ کریں، اندھا دھن خرچ نہ کریں۔ اللہ نے دیا ہے تو پھر اس کے ذریعے کیا ہو سکتا ہے؟ جنت بھی خریدی جا سکتی ہے، اللہ کے رسول کو بھی راضی کیا جا سکتا ہے۔ تو جنرلی طور پر مال کا کمانا یا بہت زیادہ مالدار ہونا یہ بری چیز نہیں ہے، لیکن یہ سمجھنا کہ مال ہی سب کچھ ہے یہ غلط کانسیپٹ ہے۔ اللہ کی عبادت کے بغیر، اللہ کی رضا کے بغیر مال کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کی عبادت بھی ہے، اللہ کی رضا بھی ہے، نبی کا طریقہ بھی ہے، مال بھی ہے، تو پھر بندے کے پاس 2 پاور ہیں۔ تو اسی کو قرآن کہہ رہا ماغنا عنہ مالہ وما کسب۔ ابو لہب کے پاس صرف مال تھا، ابو لہب کے پاس صرف مال تھا، نہ اللہ تھا نہ اللہ کا نبی تھا، اس وجہ سے وہ ناکام ہو گیا۔ اے ایمان والو اگر چاہتے ہو مال بھی ہو اور اللہ بھی ہو اور نبی بھی تمہارے پاس ہو تو تم سے بڑا کامیاب کوئی ہو نہیں سکتا۔ یہ ہے ایک تیسرا سبق جو اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ انشاءاللہ باقی کے سبق آگے کو بیان کیے جائیں گے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔